السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کا نظر آنا اور ان کا علاج۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ ہم نے جنات دیکھنے ہیں، ہمیں جنات نظر آنا چاہیے، ہمیں یہ وظیفہ بتائیں، ہم رات کو پڑھیں اور صبح کو ہمیں جنات نظر آئے، ہمیں یہ بتائیں ہم یہ پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آئے۔ اللہ کے بندو، جن کو جنات نظر آتے ہیں ان کا حال پوچھے، بیچارے نہ رات کو سو سکتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ واش روم میں جا سکتے ہیں۔ جن کو جنات نظر آتے ہیں اکثر بیچارے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو جنات نظر چونک کے اٹھ پڑتے ہیں، جب کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ایک اور ہوتا ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں، اپنے سین میں آتے ہیں تو وہاں دو تین کھڑے ہوتے ہیں، اس کو نظر کو مریض ہوتا ہے نا تو اس کو نظر آتے ہیں، وہ بیچارہ وہاں سے بھاگتا ہے تو اپنے والدین کے پاس چھپ جاتا ہے، اور جب اس کو واش روم میں جانا تھا بیچارہ واش روم بھی نہیں کرتا، وہاں بھی جنات نظر آتے ہیں۔ اگر اس کو نہانا پڑ جائے تو وہاں بھی بیچارے یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کو وظیفہ بتائے، ہمیں جنات نظر آئیں۔ ایک لڑکی آئی میرے پاس، وہ بیچاری اس کو تکلیف تو نہیں تھی اتنی، وہ کہیں سے دم کروانے چلے جائے، جہاں سے دم کے اس کو جنات کی حاضری ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ چلنا شروع ہو گیا کہ جب شام پڑے تو اس کو دورہ پڑ جائے تو بیچاری کو تکلیف اتنی، وہ نظر آئے، اس کو مارے، بہت چیخے مارے، اور جب وہ کہے نا فلانے دربار پہ چکر لگا کے جاؤ وہ ٹھیک ہو جائے ہمارے ساتھ، تو وہ بیچارے بہت پریشان ہو گئے۔ یہاں جب میں نے اس کو دم کیا تو وہ بیچاری کا حاضری ہوئی، تو پوچھا آپ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنی دیر ہو کے اسکول پڑھتے ہمیں وہاں سے پکڑا ہے، اور ساتھ وہ جس نے علاج شروع کیا تھا دو تین، اس کے بھی جنات، اس لیے کہ یہ لوگ میرے پاس آتے ہی رہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، اور اگر ہم ان کو بتائیں نا کہ یہ شرعی طریقہ کہ آپ یہ آیت پڑھیں، تو وہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہو، کہتے ہیں جناب یہ 3 مرتبہ ہمیں وہ عمل بتائے جو ہزاروں میں ہے، تسبیحوں میں 100 میں پڑھیں، ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نبی کی حدیث بتاتے ہیں، نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں جس کی گارنٹی ہے، ان پہ یقین نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بتائیں عمل جو ہزاروں میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ہمیں بتائیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے تمہارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے تمہارے جسم میں خون کی شریانوں کے اندر خون دوڑتا ہے نا، جی اسی طرح دوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچنے کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ واش روم میں جائیں دعا پڑھیں، جب باہر نکلیں پھر بھی دعا پڑھیں، کھانا کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، کھانے کے بعد پھر بھی ہاتھ دھوئیں۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسی کھانے والی ہے اسے ڈھک کر رکھیں، گھر میں داخل ہوئے دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلے دعا پڑھیں۔ یہ جنات سے بچنے کا وظیفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا بہت پریشان ہوں کہ میری نماز میں خلل پڑ گیا، وہ خشوع نہیں رہا، میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اتنی زبردست نماز، اتنی خشوع کہ میں پریشان ہوں کہ میری نماز میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آپ کو سورۃ بقرہ کی 2 آیاتیں آتی ہیں آخری جی یہ پڑھا کرو، اس نے پڑھنے شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کو سناؤ کیا حال ہے تمہارے وہ ساتھی کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس دن کہا ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں وہ کون تھا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تمہیں یہ دیکھے کہ مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر ایک صحابی ہے، ہماری تو بات ہی بہت دور ہے، صحابی ہے، پھر شیطان اپنی اصلی حالت میں آ کر اس کو دیکھو، اس کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری تو نماز نہیں ٹھیک، جیسے میں نماز پڑھوں تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، اور اسے وسوسے ڈالتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ انسانی شکل میں اگر صحابی کو معاف نہیں کر رہا، ہم آپ کس کے بیچارے ہیں؟ اگر آپ نے یا ہم لوگوں نے بچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور طریقے کے چلے،
دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں جو آپ کو بچائے گا ان جنات سے۔ اگر بچنا ہے تو ہم قرآن اور سنت میں چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، مہاجرین بھی ساتھ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر سب صحابہ کو بخار ہو گیا، اور اتنا بخار ہوا کہ بہت زیادہ پریشان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حتیٰ کہ جب بخار نہ اترا تو وہ مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مدینے کو مکے سے بہتر بنا دے، اور اس کا بخار جوفہ میں لے جائے، ایک مقام جوفہ ہے وہاں لے جا، اور سب کو الحمدللہ اللہ تو ٹھیک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لمبے دراز قد کی عورت نکلی جس کا چہرہ سیاہ تھا، بال سیاہ تھے، وہاں سے نکل مقام جوفہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا ہمیں جنات نظر آئے، تو وہ پہلے تو وہ نماز کے پابند نہیں، اگر انہوں نے ذکر و ایسا پڑھنا شروع کر لیا تو اللہ معاف کرے ایسا پھنسیں گے کہ ساری زندگی ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو، دیکھنا دور ہے، ان کو کوشش کرو کہ سامنے نہ آئے۔ تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، جن کو اکثر بچیوں کو بیچارے کو جنات نظر آتے ہیں، پریشان رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں، دورے پڑتے ہیں، کو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ان کے والدین کو چاہیے، یا ان کو بچی خود کر سکتی ہے یا بچہ یا ان کے والدین، سب سے پہلے ایک پانی لے کسی گلاس میں 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 41 مرتبہ سورۃ یاسین کی آیت ہے انا جعلنا فی اعناقہم فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ پانی پہ دم کرے، اسے بھی دم کرے، اور اس کو بولے کہ اس کے آنکھوں اپنی میں چھینٹے مارے روزانہ۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو بتاتا ہوں، کوشش کرے یہ صبح و شام وہ بچی پڑھے تو الحمدللہ۔ باقی وغیرہ دعا نے میں آپ کو پورا ایک وظائف ہی بتاتا ہوں، وہ روٹین سے پڑھے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کو جنات بالکل نظر آنے بند ہو جائے گے۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل کے جن لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں، نہ نہا سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، وہ جو پہلے پانی دم کرنے آنکھوں پہ چھینٹے لگائیں، اور یہ آیت پڑھ کے صبح و شام وہ بھی دم کرے، یہ جو وظیفہ پایا یہ بھی دم کرے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے میرے اللہ نے چاہا ان کو جنات کا نظر آنا بند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے یہ پھر بتاؤں کہ وہ اس کو بولے سب سے پہلے وہ نماز کا پابند ضرور ہو، 5 وقت کی نماز کا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ بھول جائے، پھر اس کا علاج ہو جائے، کیونکہ جس نے فرض نہیں پڑھنا اس کا علاج ناممکن ہے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ انشاءاللہ جب وہ نمازی ہو جائے گا، پھر ذکر و اذکار کرے گا، انشاءاللہ اس کا اتنا فائدہ آئے گا وہ اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔